صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم بارک لنا فی اعمالنا واوقاتنا وعلمنا وعملنا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت کام کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا کہ ہم پہلے 10 سپارے جو ہے اس پہ سے گزر سکے، رائٹ، اس کے جو ہے ہم لے سکے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کو کہا، کیا کس چیز سے رکنے کو کہا۔ تو یہاں بیٹھ کے آج ہم اپنا حساب کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے ہیں نا احتساب قبل از حساب، تو کتنے لوگ اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں سیلف چیک، کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، تو 5 سپارے ہیں ہمارے سامنے، اور جو وقت ہے ہمارے پاس اس سے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں اور برکت ڈالیں، اور یہ علم صرف معلومات تک نہ رہے بلکہ ہمارے لیے علم نافع بن جائے، ٹھیک، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کے تھرو جنت میں جانے کے راستے آسان کر دے۔ اور یہ ساری باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو اللہ سے بہت ساری دعا کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھائیے اور پھر اس پہ چلنے کی توفیق دیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غلط کو غلط دکھائیے اور پھر ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق دیجیے۔ تو بہت شعور کے ساتھ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے بہت سے ساتھی ہیں، رائٹ، بہت سے لوگوں کو صحیح صحیح نظر آتا ہے لیکن اس پہ چلنے کی ہمت نہیں ہو پاتی، ہمت نہیں کر پاتے ہم، اور غلط بھی غلط دکھتا ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے بہت مشکلات نظر آتی ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر معاملے میں اللہ ہی ہمیں یہاں تک پہنچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے آگے بھی آسانیوں کا معاملہ کریں گے۔ اور جتنا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے جاتے ہیں نا، اللہ ہمارے لیے نعمتیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو کتنے لوگ اس وقت بہت ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت سارے شکر گزار دل کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو دل سے کہیے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی ہاں کو بھی ہم نے فکس کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہاں نیچے والی نہیں ہے، یہ درمیان والی ہے، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم جعلنا شکورا، اللہ ہمیں بہت شکر گزار بنائے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اور اپنا جائزہ لینے کے لیے ہم وہی کریں گے مرحلے کہ ایک ایک لفظ پہ جو ہم بیچ میں غور و فکر کریں گے تو اس میں اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا کہ فلاں یہ کر رہا ہے یا فلاں یہ کر رہا ہے یا نہیں۔ میں نے اور آپ نے اس دنیا سے جب جانا ہے تو اکیلے ہی چلے جانا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے اور نہیں ہونا ہماری قبر کے اندر۔ تو میں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اپنی زندگی میں سے اس کو بالکل ختم کر دینا ہے کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا، میں یہ کیسے کروں گی، ٹھیک، مجھے یہاں پہ آنا ہے انشاءاللہ کہ مجھے یہ کرنا ہے، اب میں دیکھوں کہ یہ مجھے کیسے کرنا ہے، اور پھر ان پیارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ بہت سارے غور و فکر تدبر کے ساتھ کرتے 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 یہاں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہم انشاءاللہ جنت میں روشنی کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے اور چھلانگیں لگائیں کہ ہاں اتنا مشکل نہیں تھا، ہم کر سکے اور کر لیا، رائٹ، انشاءاللہ۔ تو اس دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو آپ نے خود سیلیبریٹ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہر روز ایک دن، ہر روز اللہ نے ہمیں خوش رہنے کے لیے مواقع دیے ہیں۔ صرف یہ بات کہ آج ہم اٹھ گئے اور آج ہماری سانس آ رہی ہے، کتنے لوگ اس پہ شکر گزار فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ آج ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم ارد گرد سے سن رہے ہیں، کتنے مسئلے مسائل اور چیزوں کا شکار ہیں، تو اللہ کی کتنی بڑی توفیق کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ اب اس نعمت کے بعد اس کا حق ادا ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ تو آپ کے قلم چلیں گے اور ساتھ ساتھ آپ لکھیں گے اپنے لیے حساب کا، احتساب کا نقطہ، اور اس میں سے آپ سوچیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ 5 سپاروں میں ہم نے یہ چوتھی سورہ سے، سورہ نساء سے لے کے سورہ توبہ تک کا سفر ہم دیکھیں گے ان سورہ میں نا۔ تو پہلے 10 سپاروں میں یہ 9 صورتیں، اگر آپ سورہ فاتحہ کو نکالیں تو 8 بڑی صورتیں ہم نے پڑھ لی، سبحان اللہ، یقین نہیں آتا نا کہ اتنے خوبصورت سورہ کے اوپر سے ہم گزر سکے۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہمیں لا یحب اللہ 6 سپارے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند کہ کیا کیا جائے کہ جس کے اوپر ظلم، یعنی کہ وہ کوئی بات ایسی کرے جس کے اوپر
پر ظلم نہیں ہوا. تو میں نے اور آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے آئندہ، ہم نے جو مطلب ہم نے مشکلات یا مصیبتوں کا ذکر کرنا ہے یا سولوشنز کی باتیں کرنی، کیا سوچتے ہیں آپ؟ سولوشنز کا ذکر کریں گے کہ مصیبتوں کا ذکر کرتے رہیں گے؟ سولوشنز کا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان چیزوں کے بارے میں بات کرے. ہم سنی سنائی باتوں کو آگے اب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ اپنے لیے ضرور یہ عمل کا نقطہ ہم نے لکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سولوشن مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور اس زمانے میں جو لوگ تھے اور جو بنی اسرائیل تھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں. تو مجھے جو چیک کرنا ہے وہ اپنے دل کی بارے میں چیک کرنا ہے کہ میرے اپنے دل کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے، کیا میرا دل بھی کہیں غلاف میں تو نہیں ہے یا پردے میں تو نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جتنی باتیں لوگ کرتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہم تو جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کے بارے میں بہت غلط معلومات ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ اس سورہ میں ہمارے لیے کھول کے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. نہ وہ قتل ہوئے، نہ وہ صلیب دیے گئے، بلکہ وہ ان کی شبہ تھی. رائٹ، اور وہ صرف ایک زن کی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے. تو یہ آیات، کیا میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس بات کو اپنے تک نہیں رہنے دینا، بلکہ دنیا میں دور دور تک پھیلانا ہے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ان کے بارے میں جتنی بھی غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکیں. کتنے لوگ راسخون فی العلم بننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ الحمدللہ. تو راسخون فی العلم بننے والے لوگ پھر کیا کریں گے؟ اپنی زندگی میں سے ان لفظوں کو کاٹتے چلے جائیں گے. ہم نے ظلم نہیں کرنا، ربا ہم نے نہیں لینا، چاہے وہ کتنی ہی فینسی فارم میں، کتنا ہی ڈیکوریٹڈ کر کے ہمیں دیا جائے. یہ ربا جو ہے وہ بہت بہت مشکل ترین چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بچا کے رکھے. نہ ہم لوگوں کے بالوں کو باطل طور پہ کھا سکتے ہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی ٹرانزیکشن پہ بھی ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو حلال رکھنا ہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حرام کرنا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنے والا نہیں بننا. ٹھیک. اور موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر سامنے آتا ہے تو ہم نے اپنے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، یہ کون ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ. رائٹ، کتنا آسان ہے نا کہ تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے. جب ہم یہ قرآن کھولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت خوبصورت اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں. اگر آپ صرف ایک نماز میں دیکھیے الصلاۃ کے اندر کہ دعائے استفتاح، ٹھیک ہے، تو دعائے استفتاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی طرح کی دعائے استفتاح تھیں جو جس سے وہ اپنی نماز کا آغاز کیا کرتے تھے. رائٹ. اور سم ٹائمز جب ہم صلاح سیکھتے ہیں تو ہم صرف وہی ایک آدھی سبحانک اللہم اس سے شروع کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے طریقے ہیں. تو جس کو اللہ سے بات کرنے کی محبت ہو تو وہ اپنی نمازوں کو زندہ کرے، اس کے اندر اور مسنون اذکار کو لے کے آئیے. سجدے میں سر رکھ کے صرف سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم جب ہم رکوع یا سجود میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے مسنون اذکار ہیں جو آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں. رائٹ، جب انسان سجدے میں جائے تو اپنے گناہوں کو محسوس کرے، اور جب کہتا ہے نا کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ، تو اس طرح بہت سارے اذکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میں نے اپنا محاسبہ کرتے جانا ہے کہ میں نے انشاءاللہ اپنے ایک ایک عمل میں یہ اذکار کو ایڈ کر لینا ہے صبح شام میں، کیونکہ مجھے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، باہر نکلیں واک کے لیے تو ہم اللہ سے باتیں کریں. اور تغلو فی دینکم سے پرہیز کرنا ہے. کوئی بھی چیز جب زیادتی میں ہوتی ہے تو اس میں اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. رائٹ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس دنیا میں اس وقت بہت کچھ موجود ہے، اور یہ آیت بھی بہت خوبصورت جو اسی سورہ نساء کے اندر موجود ہے، 171 آیا. اور انما اللہ الہ واحد، اس کے سوا نہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ یہ کہتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز. الحمدللہ. تو
بہت ہی خوبصورت آیا ہمارے پاس 174 کے اندر بھی سورہ نساء میں کہ وہ یعنی کہ انسانیت کو بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس برہان آ گئی تمہارے رب کی طرف سے. تو پہلا سوال میرے لیے اپنے لیے کہ کیا میری اپنی زندگی میں یہ حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا؟ کیا ہمارے لیے خود کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ کافی ہے اور نورم مبینہ ہے؟ کیا مجھے روشنیوں کی طرف نکال رہی ہے؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں روشنی آتی جا رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے نا. اور سورہ مائدہ کے آغاز میں ایک بہت ہی پیاری خوبصورت سورہ ہمارے آگے، اور سب سے پہلا یاد دہانی جو ہمارے پاس آتی ہے پہلی ہی آیت میں وہ کیا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو 10 سیکنڈ لیتے ہیں اور لکھیے اپنے پاس کہیں کوئی ایسا وعدہ تو نہیں جس کو میں نے بھلایا ہوا ہو اور میں اس وعدے کو پورا نہ کر رہی ہوں، چاہے وہ کوئی مالی ٹرانزیکشن ہو یا کوئی قولی بات ہو یا کوئی آپ کی کسی اور سے کمٹمنٹ ہو جس کو ہم نے پورا نہ کیا ہو. تو اس دنیا میں ہی اپنا حساب کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم کوئی بھی چیز لکھتے ہیں اپنے پاس تو آج اس پہ ایکشن آئٹم لکھ لیجئے کہ میں نے جا کے اس کے بارے میں ان سے بات چیت کر لینی ہے. آپ کی کوئی ایسی چیز کوئی رہتی ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہے، کوئی چیز ہے جو رہتی ہے تو اس کو کلیئر کر لیں جتنا جلدی ہو سکے. اس کو اپنی جگہ پہ مطلب پہنچا دیا جائے. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ ہمارے مائنڈ میں ہر وقت گونجتے رہیں کہ اوفو بالعقود، جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھانا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو وعدہ کیا، کسی کو مطلب آس دلا دی اور اس کے بعد عین لمحے پہ آپ نے کہا وہ میرا تو دل نہیں کرا، میں تو آ ہی نہیں رہی، میں تو کر ہی نہیں رہی. تو یہ بالکل اچھی اور مناسب بات نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری آیت میں اس قدر خوبصورت زندگی کا نقطہ کہ تعاون کرنا ہے. کس چیز پہ؟ بر اور تقوی پہ. تو یہ کرائٹیرین ہمارے لیے سامنے طے ہو جائے اور ہم پوچھ سکیں کہ کیا یہ چیز صحیح ہے اور کیا یہ اللہ سے قریب کرنے والی ہے. وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور سرکشی کے کاموں میں کوئی مدد نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ میں نے اور آپ نے اگر یہ کام کرنا شروع کیا تو ہمارا معاشرہ کیا بن جائے گا؟ ایک آئیڈیل مسلم سوسائٹی بن جائے گا، ایک آئیڈیل سسٹم آف لیونگ فار آل آف مین کائنڈ، جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو خیر میں تو مدد کرتے ہیں لیکن جہاں کہیں کوئی سرکشی کے معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ آپ پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں اس میں آپ کی مددگار نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیونکہ میرا ریلیجن اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاز میں جا رہا تھا، ایک ایئر لائن بہت فیمس ایئر لائن ہے اس میں. تو انہوں نے اس کی ایئر ہوسٹس نے لا کے اس کو سرو کیا جو ہے الکوہل. تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں یہ میں نہیں پیتا. تو وہ لے گئی، اس کے بعد وہ دوبارہ سے ٹرے کو ڈیکوریٹ کر کے سجا کے واپس لے کے آئیں. تو کہ یہ سر دس از کمپلیمنٹری، یہ تو فری ہے آج ہماری فلائٹ کے اوپر، تو آپ پلیز لیجئے. تو اس نے کہا کہ نہیں سوری میں یہ نہیں لے سکتا. تو وہ خاصی پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں سروس میں کوئی کمی ہے یا کیا وجہ ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو وہ اپنے جو مینیجر کو بھی بلا کے لائیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ ہم کمپلیمنٹری دے رہے ہیں، دس از لائک دی ہائیسٹ اینڈ، اور ہم آپ کو یہ فری آفر کریں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں، میں یہ نہیں لے سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. تو جب انہوں نے انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ پہلے پائلٹ کو یہ آفر کریں. تو انہوں نے کہا کہ پائلٹ کو ہم کیسے دے سکتے ہیں، وہ تو جہاز اڑا رہا ہے، تو یہ پی کے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا بالکل اسی طرح ایک مسلمان بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی کے اوپر تعین ہوتا ہے نا، تو وہ کسی بھی لمحے اس سے غفلت نہیں کر سکتا. اور جب آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو غفلت کی حالت میں دیکھیں تو آپ نے کیا کہنا ہے جو سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 28 میں ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو ڈر ہے اپنے خوف کا جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تمہیں شاید نہیں پتا، تم شاید بچ جاؤ، لیکن مجھے تو اپنے رب کا علم ہو گیا، تو مجھے ڈر ہے اپنے رب کا. تو یہ آیات اپنے پاس ضرور لکھیں، ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو اپنے لیے یاد دہانی کے طور پہ رکھ سکیں. اور یہ سوال کہ کیا میں لوگوں سے ڈرتی ہوں یا میں لوگوں کے رب سے ڈرتی ہوں؟ فلا تخشوہم واخشونی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتے ہیں نا بار بار. اور اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 32 جو کہ صحیح معنوں میں اسلام کی جو اصل فلسفی ہے وہ دکھاتا بھی ہے کہ جس نے ایک بھی جان کو
جو ہے وہ قتل کر دیا تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. آج کتنا بدنام ہے نا, کتنی اسلام کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں, جبکہ یہی وہ ریلیجن ہے. آپ جہاں پہ بھی دیکھیے, جتنے بھی ہاسپٹلز میں چلے جائیں, جتنی بھی ایسے سینٹرز میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ الحمدللہ رب العالمین کہ مسلمان بہت محنت کرتے نظر آتے ہیں اور پوری جان فشانی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا بھی حصہ ڈالے کہ ہم بھی انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا حق ادا کر سکیں. اور یاد رکھیے کہ کسی بھی ایک جان کو بھی مار دینا پوری انسانیت کو مار دینے کے مترادف ہے. ٹھیک, اور اس کے بہت سارے ڈیپ اینگلز ہیں, اور آج کل جتنا سوسائڈ کا سننے میں آتا ہے, بہت بہت دل سے طرف سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دکھی انسانیت تک پہنچنے والا بنائے جن تک ابھی تک یہ قرآن کا علم نہیں پہنچا. اور اپنے دل کا ساتھ ساتھ ہم نے جائزہ لیتے رہنا ہے, کیونکہ الذین قالوا آمنا بافواہہم, انہوں نے کہا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ کے ساتھ, وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ, اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو کیا میرے دل میں سچا ایمان آ گیا؟ کیا مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا ہے کہ میں نے ملک الموت سے ملنا ہے؟ رائٹ, تو جس دن یہ یقین ہمیں ہو جائے گا نا, اس دن ہمیں ہر چیز لائبلٹی کے بجائے ایک اپرچونٹی ملے گی. اور جب یہ اپرچونٹی کوئی نیکی آپ کے سامنے رکھے گا تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, آپ نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے یہی سوال کرنا ہے کہ میرے لیے کیا میں جب کوئی نیکی کا موقع سامنے آتا ہے تو اس وقت قیل و قال یا اپنے آپ کو سوال پوچھنے لگتی ہوں, یا اس وقت میرا رویہ ان دو لفظوں کے ساتھ فاستبقوا الخیرات کا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے رکھے جو آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہنچا دینا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. ٹھیک ہے, تو کنوے کرنا ہے ہم نے, کنونس نہیں کرنا. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی بحث مباحثہ نہیں, سیدھی سیدھی بات جو اللہ نے بتائی اس کو آگے تک پہنچا دیں. تو کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے؟ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, وما علینا الا البلاغ. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے سفر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 سے, اور 7ویں سپارے کا آغاز. اور اپنے محاسبے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب آپ اکیلے میں ہوں, اور یہ چیک کیا کیجیے, ویسے واقعی میں سم ٹائمز ہم سب کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور سبھی کر رہے ہیں اچھے کام تو ہم بھی کر لیتے ہیں اور توفیق مل جاتی ہے. اصل محاسبہ یہ ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں اور جب ہم اس قرآن کو سنیں تو کیا میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کیا میری آنکھوں میں یہ اللہ کی محبت میں یا اللہ کی خوف میں, اللہ سے امید اور رجا میں, کیا یہ آنسو آتے ہیں؟ یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کرتے ہیں آپ لوگ یہ چیک؟ کہتے ہیں الحمدللہ. کیا میرے سجدوں میں وہ نمی ہوتی ہے؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ قربت محسوس کرتی ہوں؟ رائٹ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تو اس حوالے سے بہت اپنا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اصل یہ ہے کہ کیا یہ قرآن کی آیات میرے اوپر سے صرف گزرتی چلی جاتی ہیں کہ کیا یہ میرے دل تک جو ہے وہ ٹچ کرتی ہیں, اور اس کے بعد کیا میرے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اللہ ہم ایمان لے آئے, ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں کے درمیان لکھ دیجیے. رائٹ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے رکھے جو شاہدین میں سے ہیں, نہ کہ وہ جنہوں نے جھٹلا دیا یا جنہوں نے اس کا انکار کر دیا, کیونکہ ہم نے اس میں سے نہیں ہونا. اور ہم نے اپنے جو ایمان ہیں, ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ایمان, جو ہم نے اپنے وعدے کیے ہیں, جو ہم نے اپنی حلف اٹھائے ہیں, ہم نے ان کی بہت حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بہت بڑا حلف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک اس کی بہترین حفاظت کرنے والا بنائے, آمین یا رب العالمین. اچھا, اور جب ہم اس سفر میں جائیں گے تو کتنے لوگ اگلے لیول پہ جانا چاہتے ہیں, احسان کے لیول پہ؟ انشاءاللہ. رائٹ, اور اس کے لیے ہم نے چیک لسٹ اپنے پاس بناتے جانا ہے نا کہ کس طرح احسان کریں گے. اب آپ
आते हैं, अब हम कुरान की क्लास में आते हैं या मतलब आते हैं, आए, क्लास ली, चले गए, ये एक लेवल है। लेकिन हम जब एहसान के लेवल पे जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कह रहे हैं, व अहसनु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप हमें मुहसिनीन में से बना दें, वो जो वाकई में एहसान के लेवल पे लिव करते हैं इंशाल्लाह। और वो लोग कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शदीदुल इक़ाब भी हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला गफूरुर रहीम भी हैं, और वो अल्लाह को बिन देखे अल्लाह से डरते हैं, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको उन्हीं में से रखे, और उन्हीं को उनका सच जो है वो फ़ायदा देगा क़यामत के दिन, ठीक। तो इससे पहले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नबूवत के मनसब पे फ़ाइज़ होते, सबसे पहले क्या उनको लोग कहते थे, क्या कहते थे लोग उनको? सादिक और अमीन। तो मुझे और आपको भी इंशाल्लाह सच बोलना है, ठीक है ना, जो भी करना है इंशाल्लाह सच बोलना है, सच्चाई के साथ। रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिज सिद्क़िन वजअलना मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो इन कमरों में, इन जगहों पे दाखिल होते वक्त भी अपने लिए दुआ कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे यहाँ सच्चाई के साथ ही दाखिल कर और सच्चाई के साथ ही यहाँ से निकालिए, ठीक है, क्योंकि क़यामत के दिन फ़ायदा उसी से होना है। और इसके साथ हमारे पास अगली बहुत ही खूबसूरत सूरह अल अनआम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जो है उनकी तमाम तारीफ जिसने बनाए तमाम अंधेरे भी और रोशनी तौहीद की। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़िंदगियों को तौहीद की रोशनी से भर दे, राइट। और जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनके सामने निशानियां आ जाती हैं, आज कितनी बड़ी निशानी हम सबके सामने ना, छोटे से वायरस की वजह से कितना कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी एराज कर रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आता, फिर भी उसी से मुंह मोड़े हुए हैं। तो मैंने अपना मुहासबा करते चले जाना है, और दूसरों को देखने के बजाय सिर्फ अपने लिए चेक करना है, ठीक है ना। और फिर जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन निशानियों पे जब यकीन हो जाए, तो क्या सिर्फ अंदर हम बैठ जाएंगे और सिर्फ बैठ के इंतज़ार करेंगे अपनी मौत का? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत बहुत प्यारे काम करने को दिए हैं, और वो क्या है कि दुनिया में भी चलो फिरो, निकलो और देखो कि क्या क्या कुछ हुआ, राइट, क्या 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 निशानियां हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको भी मौका दे, आई होप कि आप भी निकलते हों, और जब भी निकला करें, गुजर के जाया करें। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग कहीं थे, तो जाते हुए मेरे बेटे ने बल्कि पूछा कि आप वहाँ क्या करेंगी, कोई बॉय स्काउट्स की मीटिंग थी, तो उसने कहा, कहता है आप वहाँ क्या करेंगी? मैंने कहा बेटा मैं तो अल्लाह की कायनात को देखूंगी और वहाँ पे बस दुआएं करूंगी कि जितनी बड़ी खूबसूरत ये अल्लाह ने कायनात बनाई है और इसके अंदर जितने खूबसूरत चीज़ें हैं, तो कैसी है ना खूबसूरत, जो जन्नत होगी हमारे लिए। और फिर भी हम इन चीज़ों को देख के डिनाई कर दें, इन चीज़ों को देख के भी हम ना माने, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआ कि बल्कि हम पूरे एक्सपीडिशन ट्रिप्स बना सकें कि जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ट्रिप में यही काम करें कि हम सिर्फ निकल के गौर व फिक्र करें। और जितना अल्लाह की पिछले कुछ दिनों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे गौर व फिक्र का मौका मिला, तो मैं देख रही थी कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत कि अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत लिख ली है, कतब अला नफ्सिही रहमा। तो अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना, ठीक है। तो साबिक़ूनल खैरात भी बनिए, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। हम इंशाल्लाह इस जन्नत में भी जब दाखिल होंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की वजह से ही दाखिल होंगे, वरना हमारे अमाल हम जितने भी कर लें वो कम है, राइट। तो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। और कहीं भी आपको जब आप निकलते हैं और वहाँ पे कुछ मतलब कोई ऐसी चीज़ें आप देखते हैं, तो फिर सब्र का दामन हाथ से लेना है। और आपको अगर कोई बुराइयों की तरफ बुला रहा है, तो उसको सीधी सीधी सूरह अनाम की आयत 15 बता दीजिए कि कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि मुझे तो डर है कि अगर मैंने नाफरमानी की अपने रब की, तो उस दिन के अजाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें मजीद मशगूल नहीं हो सकता, क्योंकि एक देखने वाला और एक अंधा बराबर नहीं होते, ठीक है ना। और सुनते वही लोग हैं जो, मतलब वही लोग जवाब देते हैं ना, वही लोग करते हैं जो सुनते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या देखने वाला और अंधा बराबर है, तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं। नहीं बराबर, ठीक है ना। तो आपने कैसे जवाब दिया? क्योंकि आप सुन रहे थे।
تو अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें हमेशा इस कुरान की फ्रीक्वेंसी पे रखें कि हम इस कुरान को सुनते रहें, इस पे गौर व फिक्र करते रहें, क्योंकि जब हम इसको सुनते रहेंगे तो तभी हम इस पे जवाब भी दे सकेंगे। और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ कि वो हमारा जवाब क्या हो, समिअना व अताअना का, ठीक, लब्बैक व सादैक का जवाब हो। और अल्लाह सुब्हाना व ताला से जब भी कहीं हमसे कोई गड़बड़ हो जाए, कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए, वक्ती तौर पे हम बहक जाएं, तो फिर क्या करना है, तौबा और उसके बाद इस्लाह, ठीक है। अल्लाह की रहमत से मायूस कभी भी नहीं होना, फौरन तौबा करनी है और उसके बाद अपना जायजा लेने के बाद इस्लाह की तरफ वापस आ जाना है। और ये छोटे छोटे स्टेप्स में आप अपने पास लिखते चले जाएंगे कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ पे ये अमल कैसा होगा, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हान ताला को तो एक एक पत्ते का पता है। जो दुनिया में, मतलब आप कभी बाहर निकल के किसी एक पत्ते को उठा के देखिए और सोचिए, आज हम ज़ोहर की नमाज से बल्कि एक पत्ता आके गिरा और जब उसको हमने उठा के गौर से देखा तो उसके अंदर इतना खूबसूरत सा नेट सा वेब सा उसके अंदर बना हुआ था और इतना अमेजिंग है कि एक पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन अल्लाह को उसका इल्म है। तो क्या उस अल्लाह को नहीं मालूम कि हम अपनी ज़िंदगी में किन मुश्किलात से गुजरते हैं या हम कितनी मेहनतों के बाद यहाँ पे आके बैठे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला को एक एक बात का पता है और अल्लाह सुब्हान ताला जो अमल है वो ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। और जब हम निकलते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कुरान कुछ कह रहा है और लोग कुछ और कह रहे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत आया है, बहुत बहुत सुकून देती है कि जब आप देखें कि लोग मसरूफ़ हैं जो है किसी और चीज़ों में, तो फिर फ़अरिद अन्हुम, तो फिर उनसे आप थोड़ी देर दूरी इख्तियार कीजिए, हत्ता यगूदू फी हदीसिन गैरी। तो क्या कहते हैं कि लोगों से नफरत नहीं करनी, लेकिन हाँ गलत कामों से नफरत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आप कहीं किसी महफिल में हैं और वहाँ पे कोई गलत काम होने शुरू हो जाए तो फिर आप बाहर निकल आइए, लोगों को एहसास हो कि हाँ भाई ये कुछ गलत हुआ है, देखिए ये लोग छोड़ के चले गए। अगर हम सभी ये करेंगे तो इंशाल्लाह इस माशरे में बहुत तब्दीली आ जाएगी, ठीक है ना, बहुत तब्दीली आएगी। लेकिन ये कदम, ये स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। अब आप कहीं बैठे हैं और अचानक म्यूजिक चलनी शुरू हो गई और आप वहीं बैठे और आप बस बैठे बैठे इस्तगफार पढ़े जा रहे हैं, तो इससे तो तब्दीली नहीं आएगी ना। तो मुझे और आपको हिजरत करनी पड़ेगी, उस वक्त हमें एराद करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और मेरा और अल्लाह सुब्हान ताला आपका ये जहाद कबूल करें, क्योंकि जो हिदायत है वो कहाँ से हमने लेनी है, कुरान और हदीस से। और बहुत वाज़े हमारे पास कुरान और हदीस के अंदर खोल खोल के अल्लाह ने दिखा दिया हर लम्हे हर एक्शन के लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए ना। और कितने लोग हमारे हम में से खुश हैं इस गिफ्ट पे जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, राइट। और अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को लिख के ना उसको फैला दीजिए, आई एम पॉसिबल विद कुन फयाकून। अल्लाह के लिए एक कुन की बात है, ठीक है। जो लोग अभी नहीं बदल रहे, अल्लाह के एक कुन की देर है, वो बदल जाएंगे। अगर हालात नहीं बदल रहे, एक कुन की बात है कि वो हालात बदल जाएंगे। आप जो चाहते हैं, असल काम ये है कि हाथ खोल के, हाथ फैला के अल्लाह से मांग लीजिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आने वाला सिपारा वलौ अन्नना बहुत गहरा हमारे लिए मैसेज लेके आता है। और अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या बताते हैं कि वो नहीं ईमान लाएंगे अगरचे उन पे फरिश्ते भी नाजिल हो जाए, राइट। और कल्लमहुमुल मौत, मुर्दे भी बातें करने लगे, तो वो नहीं था कि वो ईमान लाते, सिवाय इसी के अल्लाह चाहते, और अक्सर उनमें से जाहिल हैं। तो मुझे ये बताइए, कौन बताएगा सबसे पहला फरिश्ता कौन सा है जो हम देखेंगे? मलकुल मौत। मलकुल मौत, बिल्कुल। तो क्या हमने उसका इंतजार करना है कि उसको देखने के बाद हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे? छोटी छोटी कितनी सारी डिसीजन, बिल्कुल। तो छोटी छोटी कितनी सारी डिसीजंस होती है ना, हम सोचते रहते हैं अच्छा ये मैंने करना है, ये मैंने करना है, तो इंतजार किस बात का है, राइट। तो अपने लिए वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। हाँ, वक्त के हवाले से जब हम तब्दीली लाते हैं तो वक्त लगता है, आप किसी घर में भी पेंट करते हैं तो वक्त लगता है, सामान बाहर निकालते हैं, फिर दोबारा से उसमें अंदर रंगाई होती है, रगड़ाई होती है। तो इसी तरह ज़िंदगी में भी आपको तब्दीली लाते में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है ना। सिर्फ फरिश्ते को देख के काम करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अपनी ज़िंदगी में से हर किस्म का ज़ुख्रुफुल क़ौल जो है उससे भी हमने बचना है, ठीक है। ये सारे झूठे सहारे जो हैं इनको छोड़ के हमने ज़िंदगी के अंदर आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास वो किताब है जो मुफ़स्सला है। खुश हैं इस किताब के साथ?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन, क्या मैं किसी और में ढूंढूं कोई बात, राइट। तो हमने अपनी नस्लों को भी ये किताब देनी है, ना हैरी पॉटर देनी है, ना डायरी ऑफ विम्पी किड देनी है, बल्कि हमने कौन सी किताब के साथ जोड़ना है अपनी नस्लों को? इस किताब के साथ, राइट। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे और आपके लिए इसको आसान करे इस काम को, और इसी को हम करेंगे। अगर इस किताब के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह सीधे रास्ते पे रहेंगे, वरना बहुत से हैं जो इस दुनिया में गुमराह हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि वो पैरवी कर रहे हैं जन की, सिर्फ गुमान की। तो मैंने और आपने अपनी जिंदगी अब गुमान पे नहीं चलानी। और ये कैसे होगा कि आपको कोई भी सवाल है ना अपनी जिंदगी के हवाले से, छोटी छोटी बहुत सारी बातें आ जाती हैं ना, मतलब हम औरतें हैं, औरतों के हवाले से कोई, घर के हवाले से कोई मसले मसाइल हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल आप सोचते हैं ट्रैवल के बारे में सोचते हैं, किसी भी तरह में, तो बहुत आसान है कि ज़न गुमान करने के बजाय सीधा सीधा इस बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब के साथ इसका जायज़ा ले लें कि क्या अल्लाह की किताब क्या कह रही है, और फिर उसको कर लें। सूरह अनाम की ये आयत नंबर 122 मेरी एक बहुत फेवरेट आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या वजह है इसको अगर आप खोल के देखेंगे कि अगर आप एक, अल्लाह कहते हैं कि एक्शन लेते हैं ना और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर देते हैं, और फिर यमशी बिही फिन्नास, आप उसको लोगों लेके लोगों के बीच में निकलते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली हिदायत आसान कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, ज़ुय्यिना, एक डेकोरेटेड, लैसा बिखारिजिम मिन्हा, उसमें से हम निकल ही नहीं पाते। वो अंधेरे, आज ये पार्टी फला, कल वो, ये लेन देन, तो उससे इंसान निकल ही नहीं पाता। तो इस आया के हवाले से अपने लिए हमने बहुत सारी दुआ करनी है, और बहुत बड़ी बरकत है कि अल्लाह अगर हमारे दिलों को इस्लाम के लिए खोल दे। तो बहुत शऊर के साथ अपने लिए दुआ मांगते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। आमीन। अल्लाह हमारे घरों को दारुस्सलाम बना दे, राइट, जिसमें सारे घर वाले हमारे मददगार हों, और हमारी ज़िंदगी में कोई अना नाम की चीज़ ना रहे ना। और हम अल्लाह को तो आजिज़ नहीं कर सकते, तो हर चीज़ के लिए अपनी तरफ निस्बत करने के बजाय हर चीज़ को अल्लाह के साथ जोड़ दें। अपनी ज़िंदगियों का मकसद बिल्कुल वाज़ेह हो कि कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए? रब्बिल आलमीन के लिए। ठीक, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पे हमारा चलना आसान कर दे। और इस सूरह अल आराफ में जब हम आते हैं तो इसकी 4th वर्स में ये ब्यूटीफुल सा लफ्ज़ है क़ाइलून। क्या मतलब होता है इसका? कलीलो करने वाले। कल्यूला करने वाले। कितने लोग करते हैं? अब आप बताएंगी मैम कि कितने लोगों के हाथ रेज़्ड हैं कि जो लोग कल्यूला करते हैं? जी, तकरीबन आधी से ज्यादा क्लास के लिए। आधी से ज़्यादा क्लास करती है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मेरा बहुत बड़ा जिहाद है ये सबको सिखाने का कि अगर आप अपने दिन को डबल करना चाहते हैं ना प्रोडक्टिविटी, तो कल्यूला ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, ठीक है? और फिर उसके अंदर आप देखिए कि हाँ, उसको कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नींद से उठना मुश्किल हो जाता है, उसको कैसे छोटा-बड़ा कैसे आप करेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी हमसे मोहब्बत करते हैं, इतना अल्लाह से मतलब दिल मोहब्बत से भर जाता है, राइट? और ये ज़रूर हमने देखना है कि ये जो नासिहीन बन के हमारे पास कोई आता है, तो क्या वो हमारा नासिह है या कोई ये शैतान का ट्रैप है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसान कर दे। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो इस तरह से हमारे पास आएगा कि मैं तो तुम्हारा बहुत खैर ख्वाह हूँ, राइट? तो मुझे और आपको उससे बहुत चौकन्ना रहना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये दुआ अपनी ज़िंदगियों में हम सब ने ज़रूर ऐड की होगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। किसकी दुआ थी ये? आदम अलैहिस्सलाम की सबसे पहली दुआ, राइट? सबसे पहली। चलिए, अब इन 10 सितारों के सफ़र के बाद हमारे लिबास में तो तब्दीली आ जानी चाहिए, ठीक? तो लिबास का असल मकसद क्या? आराइश भी ज़रूरी है, ज़ेबाइश भी आप कर सकते हैं, लेकिन नुमाइश नहीं करनी मैंने और आपने, ठीक है? और बहुत खूबसूरत सी दुआ कि आप पढ़ लीजिए लिबास पहनते हुए,
تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لباس کے مسائل کی کتاب سے دیکھیے اور ایک دوسرے کو لباس کے آپ کتنی کچھ لباس کے بارے میں ہم نے جانا نا. تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تو ایک عام سا عمل جو ہم روز کرتے ہیں, کپڑے تو روز ہی پہنتے ہیں, تو اس میں بھی کتنی برکت آپ محسوس کریں گے. پھر کھانے پینے کے حوالے سے ہم نے سورہ اعراف میں دیکھا کہ کھائیں پیئیں خوش ہو کے, لیکن ولا تسرفو, ضائع نہیں کریں. ٹھیک, تو بہت کیئرفل ہو جائیں. یہ کوئی اسٹیٹس سمبل نہیں ہے کہ جی ہم نے آدھا کھایا آدھا پھینکا, نہیں, اتنا لیجیے جتنا کھا سکتے ہیں اور ضائع ہونے سے بچائیے. بہت بہت کیئرفل رہیے. ہم لوگ بہت ضائع کرتے ہیں کھانا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے کہ انہ لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 43, یہ کتنے لوگوں نے میمورائز کر لی ہے مجھے بتائیے گا. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا, تھوڑے لوگوں کی آواز آئی ہے, یہ ضرور اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیں, کیونکہ یہ ہے وہ لفظ جب جنتی جنت میں جا کے کہیں گے تو اللہ کرے کہ ہمارے لبوں پہ بھی یہ لفظ ہو کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اسباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہدایت دینا جو تھا وہ صرف اللہ کی, مطلب اللہ کے حق میں تھا نا, کہ اللہ نے ہمیں یہاں لا بٹھایا, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں یہ کہنے والا بنائے, اور جنت میں ہم جب جائیں تب بھی ہم کہہ سکیں, اور اس دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو تضرعاً یعنی کہ خفیہ, یعنی کہ گڑ گڑا کے عاجزی سے بھی پکار رہے ہو, خفیہ بھی پکار رہے ہو, رائٹ. تو اس طرح سے ہمارا اللہ سے رشتہ ہو, اور جب لوگوں سے ہمارا کوئی رابطہ ہو, لوگ ہم سے کوئی بات پوچھیں تو ہم ان کو صرف قال اللہ اور قال الرسول سے جوڑیں, ناٹ قال الامام یا قال الفلاں یا قال الفلاں, نہیں, صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات سے لوگوں کو جوڑ دیجئے, تو اپنے لیے بھی نجات ہے اور جو ہے لوگوں کے لیے بھی اس میں بہترین فائدہ. جز نمبر 9 ہمارے سامنے, اور قال الملأ سرداروں کے حوالے سے, اور بہت خوبصورت دعائیں اس بارے میں بھی, ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام فیصلے کرنے والے, اور کرنے کے کام کیا ہیں, اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے, اور اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہیں تو فتحنا علیہم برکات. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں برکات مل جائے اپنی زندگی میں, تو پھر کرنے کے کام یہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایسی بستی پہ کوئی وہ نہیں آتا جب تک کہ وہاں پہ کوئی لوگ اللہ کو پکار رہے ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے رکھے. اور جو کہ جب سفر پہ بھی نکلتے ہیں تو وہ یاد رکھتے ہیں نا کہ انا الی ربنا منقلبون, ہم اللہ کے پاس ہی لوٹ جانے والے ہیں. اور جب حق آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑے جادوگر بھی گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے, اور اللہ سے مدد ہم نے صبر کے ساتھ مانگنی ہے. اور کیا خوبصورت یہ الفاظ ہے کہ اللہ انڈیل دے ہمارے اوپر صبر, نا, مطلب صرف ڈال نہ دے بلکہ انڈیل دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, آمین یا رب العالمین. بہت بہت سارے اور ہمارے لیے عمل کے نقطے اپنی, ہم نے سورہ بقرہ میں سے جیسے اپنے بچہ ڈھونڈا تھا نا کہ ہم نے اسے قربان کرنا ہے, تو یہاں پہ بھی ہمارے سامنے جب سبیل الرشد آ جائے تو پھر سبیل الغی اور سبیل الرشد میں سے کون سا راستہ لیں گے ہم, سبیل الرشد کا راستہ انشاءاللہ لینا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو بقوت ان کے ساتھ پکڑ سکیں. میں نے اس قرآن کو قوت کے ساتھ پکڑا ہوا ہے, اور کہیں میں قراءۃ خاصین کہ جسٹ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تو میں بھی وہ کر لوں, وہ جیسے بچے ہیئر بینڈ لگا لیتے ہیں, وہ کیٹ اور ماؤس بن جاتے ہیں, وہ فون کے اوپر کتنے کتنے مطلب اینیملز کے فیچرز آ جاتے ہیں, کہ ایسا تو نہیں کہ شیطان نے مجھے ٹرک کر دیا اور اسی طرح بندروں کی طرح ہم نقل کرنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچا کے رکھے, اور اللہ ہی دوست ہے کس کا, صالحین کا. تو اللہم اجعلنا من الصالحین. اور جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سنیں غور سے, تاکہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو, رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو, اور یہ مال اور اولاد ہمارے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جائے, لیکن فتنہ, یعنی کہ ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے کہ ہمیں اللہ کے راستوں سے روک دے. اور آخری جز وَاعْلَمُوا, جو آپ نے سفر ابھی مکمل کیا, اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے اس میں, سورہ انفال, اور پھر شروع ہوگی سورہ توبہ اس سفر میں, رائٹ. اور جان لیے کتنے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے جان لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے تک پہنچ گیا اللہ کا پیسج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے, تثبتو ثبات, اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ,
اور لا تنازعوا، اب آپ لوگ جھگڑے تو نہیں کرتے کوئی؟ تو سارے جھگڑوں کا سلوشن ہمارے پاس اس قرآن اور سنہ میں موجود. اور صبر کا ہم نے دامن لینا ہے. ایک چپ 100 سکھ بن جاتے ہیں، رائٹ. اور سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ کہ بزدلی نہیں کرنی کہ روک جاتا رہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ ہم ان تمام معاملوں کو سنتے ہوئے اللہ پہ توکل کر کے چلتے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ فلاح کا راستہ ہمارے سامنے ہو. اور اگر ہم مطلب سارا کچھ بھی خرچ کر دیتے تو لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے. تو یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں جن کی رحمت سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور کرنے کے کام کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو کہیں میں زمین سے تو نہیں چپک جاتی، اس وقت میرا کیا عمل ہوتا ہے نا، یہ مجھے اپنا احتساب کرنا ہے. اور کہیں میرا رویہ صرف می کا ہے یا وی کا ہے. تو اصل کام کون سا کام زیادہ سکسیسفل ہے، می کا کام کہ وی کا کام؟ وی کا کام، ٹھیک ہے نا. ہم جب مل کے کام کرتے ہیں تو بہترین کام ہوتا ہے. میں بہت اہم تھا، یہ میرا ہی وہم تھا، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے اللہ کے راستے میں بہترین طور پہ کام کرنے والا بنائے. اور سورہ توبہ تو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو وہ ضرور تیاری کرتے. اور تیاری بہت ضروری ہے. جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بہترین طور پہ تیاری کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ جو اتنی محنت کرتے ہیں تیاری کے ساتھ آپ اس سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہاں اٹھنا بیٹھنا، یہاں پڑھنا سیکھنا سکھانا قبول کریں. اور یہ یاد رکھیے اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ یہ اس سے بہتر ہے جو اس جگہ سے باہر کچھ بھی لوگ اکٹھا کرے نا، اس قرآن سے باہر کچھ بھی جو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس سے بہت بہتر ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت مبارک کہ آپ لوگوں نے یہ مائل سٹون ریچ کیا. اور ان 5 سپاروں میں سے گزرتے ہوئے اپنے لیے دوبارہ جائزہ کہ قرآن کے 5 حقوق کہ ایمان، اس پہ اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کا فہم، اس پہ عمل کرنا، اس کو آگے تک پہنچا دینا. تو میں اپنے آپ کو اس معاملے میں کہاں دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ایک چیز کے اوپر ہم نے اپنے لیے جائزے کا عمل لگاتے جانا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک کے بعد ایک سیڑھی چڑھتے جائیں. اور کوئی کسی کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے یا کوئی آبزرویشن یا کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ یہ کچھ سوال ہو آپ کو؟ چلیے الحمدللہ. تو پھر کافی یاد دہانی میرے لیے اور ہم سب کے لیے کہ وَلَٰذِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، آپس میں حق بات کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. خوش رہیے اور اس قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ اور اس کو آگے تک پہنچائیے تاکہ لوگ بھی خوش رہ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام ایفرٹ سے راضی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.